اللہ مومن بندے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک درخت جس کی شاخیں بلند ہوں، خوب خوب پھل اور میوے دیتا ہو، سرسبز ہو، اور کافر بندے کی مثال دیتے ہیں کہ نہ شاخیں بلند، نہ کوئی مطلب کہ کسی کو نہ سایہ بھی نہ دیتا ہو، زمین کے اوپر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک بندے کی پاک زمین جیسی مثال دیتے ہیں کہ پاک زمین جس سے نہ سبزہ بھی خوب نکلتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، اور ناپاک بندے کی مثال ناپاک زمین سے دیتے ہیں کہ جس سے گند وغیرہ اگے۔ مطلب کہ اللہ پاک، جب ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں جتنی بھی اس کی سمجھ آتی ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مطلب جو انفارمیشن ہمیں اللہ کے کلام سے ملتی ہے تو اس سے ہٹ کے جو چیزیں اللہ کے کلام میں نہیں ہیں ان کی بھی ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا کہ ہم جب پروگرامنگ پڑھتے ہیں بکس پڑھتے ہیں، ان بکس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ چیز بنا دو، یہ چیز چاہیے ہمیں، یہ چیز چاہیے، تو وہ اس بک میں تو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کلام جو ہے وہ بھی ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک دن میں تلاوت سنتے ہوئے جم میں داخل ہوا ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ اس وقت میں آیتیں سن رہا تھا کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے تھے۔ تو میں جیسے ہی جم میں داخل ہوا تو جس مشین سے ہم شولڈر کی، بازوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہاں پہ 3 لیڈیز آلریڈی ایکسرسائزیں کر رہی تھی۔ لیڈیز جم میں وہ مشین خراب ہوگی تو اس وجہ سے وہ ادھر آ گئے ہوں گے۔ تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں وہاں دور سے کھڑا ہو کے ان کو دیکھتا رہا اور تلاوت سن رہا تھا۔ میں یقین کرو مجھے اتنی سمجھ آ رہی تھی جیسے میری نظر کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہو۔ مطلب کہ وہ ایکسرسائزیں تو کر رہے تھے لیکن بے تکی، مطلب ان کو ایکسرسائز کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ مشین کا بھی کباڑا کر رہے تھے اور اپنا بھی کباڑا کر رہے تھے۔ مطلب کہ وہ جس طرح ایکسرسائزیں کر رہے تھے الٹے پھلٹے ہو کے وہ ایکسرسائزیں کر رہے تھے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، ان کو الٹا نقصان ہونے والا تھا۔ اسی طرح ہم لوگ دیکھیں اپنے ارد گرد، ہم خود کو دیکھیں تو ہم نے دین کو بھی ایسے ہی تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہم دین کا بھی کباڑا کر رہے ہیں، اپنا بھی کباڑا کر رہے ہیں۔ مطلب ہمیں بھی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور الٹا ہم دین کے حوالے سے غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے گا وہ ہماری ان حرکتوں کو دیکھے گا، وہ کہے گا دیکھو اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ پھر الٹا ہم سے نفرت کرنے لگے گا۔ تو اللہ کا دین جو ہے انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے کلام قرآن کو سبسکرائب رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کرو، اور غور و فکر کو کلک رکھو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔